جا بجا تھانے والے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور خانوادہ رضویہ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ جتنے بھی افراد خانوادہ رضویہ میں آئے، ایسا معلوم ہوتا ہے جب ان کی زندگی کے لمحات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ذہن اور عشق رسول ان تمام حضرات کو وراثت میں ملی۔ کیسے؟ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی ہیں، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے منجلے بھائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی پوری زندگی میں صرف دو لوگوں کی نعت سنا کرتے تھے۔ ایک علامہ کفایت اللہ کافی صاحب ہیں، ان کی نعت آپ سنا کرتے تھے، اور دوسرے علامہ حسن رضا خان بریلوی جو آپ کے بھائی ہیں ان کی نعت سنا کرتے تھے۔ اور بعض نعتوں کو سن کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے کہ واہ میاں، کیسے کیسے گلاب تم چن کر کے لاتے ہو، کس طریقے کی بات تم کر جاتے ہو شعر و شاعری میں۔ وہی کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، دیکھو عاشق کی فکر اور عاشق کی سوچ کیا ہوا کرتی ہے۔ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ہیں، ابھی یہ باحیات ہیں، اور ایک شعر لکھ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ قبر میں جائیں گے تو ہم سے سوال کیا جائے گا، ربی اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ کے فضل سے ہم جواب دیں گے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوگا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیں گے، دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ لیکن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی کی فکر دیکھیے، وہ کہتے ہیں جب پوچھا گیا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں چپ رہوں گا، اور ان کے شعر سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان کی فکر یہ تھی کہ وہ گم ہے کہیں اور۔ پھر پوچھا جا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے زیبا کو دکھا کر، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، آپ خاموش ہیں۔ پھر پوچھا جا رہا ہے، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، آپ پھر خاموش ہیں، اور کہتے ہیں، ہے حسن محو جمال روئے دوست۔ محو کا مطلب ہوتا ہے، محو کا مطلب کسی چیز میں گم ہو جانا، کسی چیز میں کھو جانا، اس کو کہتے ہیں محو۔ اور جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، روح کا معنی ہوتا ہے چہرہ، دوست کا معنی محبوب۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے حسن، نکیرین سے کہہ رہے ہیں، منکر نکیر سے، کہ ہے حسن محو جمال روئے دوست۔ اے نکیرین، اس سے پھر لینا جواب، اگر جواب چاہیے تو ابھی تو حسن مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں گم ہے، ابھی تو حسن اپنے محبوب کی زیارت کر رہا ہے۔ اے نکیرین، اگر جواب لینا ہے تو بعد میں آنا جواب دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے فکر ایک عاشق کی، یہ ہوتی ہے سوچ ایک عاشق کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، جب امام احمد رضا مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تو مکہ کے گورنر کے دربار میں علم غیب سے متعلق 5 سوالات کیے گئے کہ یہ علم غیب سے متعلق سوالات ہیں، اور 3 دن کے اندر اس کا جواب چاہیے، اور مدلل جواب چاہیے۔ اسی دربار میں مکہ کے ہی ایک بہت بڑے عالم مولانا صالح کمال بھی اسی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی اس سوال کو سنا، اور سننے کے بعد میں آپ سوچنے لگے کہ 3 دن کے اندر ان 5 سوالوں کا مدلل جواب کس طریقے سے ہم لوگ دیں گے۔ آپ اسی دن اپنے گھر پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور آپ کو پتا چلا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ بھی مکہ شریف میں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ کو پتا چلا تو آپ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دعوت پیش کرتے ہیں کہ آج میرے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کا ذکر ہے، آج ہمارے گھر پر آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ جب شام کے وقت مولانا صالح کمال کے گھر پر منبر لگایا جاتا ہے،
اور تمام لوگوں کو بلا کر محفل میلاد مصطفیٰ سجائی جاتی ہے. امام احمد رضا تشریف لاتے ہیں. مولانا صالح کمال عرض کرتے ہیں اے امام احمد رضا آپ اس محفل میں تقریر فرما دیجئے. امام احمد رضا کھڑے ہوتے ہیں تو مسلسل 3 گھنٹے تک علم غیب مصطفیٰ پر تقریر فرمانے لگتے ہیں اور تقریر کرنے لگتے ہیں اور مکمل مدلل و جواب کے ساتھ آپ علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر تقریر فرما رہے ہیں. جب یہ تقریر لوگوں نے سنی اور جب یہ تقریر مولانا صالح کمال نے سنی تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, آپ کی باتیں کھل جاتی ہیں کہ اب تو منکروں کے سوال کا جواب ہمیں مل گیا ہے. امام احمد رضا جب تقریر سے فارغ ہوتے ہیں مولانا صالح کمال ان کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امام احمد رضا جو تقریر آپ نے میرے گھر پر فرمائی ہے وہی تقریر آپ ایک کاغذ میں لکھ کر کے دے دیجئے تاکہ مکہ کے گورنر کے دربار میں اس کو پیش کر دیا جائے. مکہ کے گورنر کے دربار میں کچھ منکروں نے علم غیب مصطفیٰ سے متعلق سوال کیا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے مولانا صالح کمال اگر علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر کسی کو جواب چاہیے تو مدلل جواب دیا جائے گا. اس 3 گھنٹے کی تقریر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. چنانچہ امام احمد رضا جو سخت بخار کے عالم میں ہے, سخت بخار ہے آپ کو اور آپ کسی لائبریری میں نہیں جاتے ہیں, آپ کسی کتاب کا سہارا نہیں لیتے ہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر بھروسہ کر کے آپ علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر کتاب لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کتاب لکھنے لگتے ہیں اور 8.5 گھنٹہ میں شدید بخار کے عالم میں مکمل عربی زبان میں 8.5 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ جیسی عظیم کتاب تصنیف فرماتے ہیں. جب اس کو مکہ کے گورنر کے دربار میں پڑھا گیا تو مکے کا گورنر کہتا ہے واللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون, اللہ اپنے محبوب کو علم غیب عطا کرتا ہے اور یہ بدعقیدے اس کا انکار کرتے ہیں. جب وہ پوری کتاب وہاں پر پڑھی جاتی ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے 8.5 گھنٹے میں اس عظیم شان کتاب کو کیسے تیار کر دیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کتاب کو میں نے نہیں لکھا بلکہ غوث پاک نے لکھوائی ہے. جب یہ کتاب میں لکھ رہا تھا تب پتہ یہ چلا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری پیٹھ پر غوث پاک کی روحانیت جلوہ کر ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے اے امام احمد رضا فلاں دلیل کو بھی لکھ دے, اے امام احمد رضا فلاں حدیث کو بھی لکھ دے, اے امام احمد رضا فلاں چیز کو بھی لکھ دے. ایک غوث اعظم بتاتے جا رہے تھے اور میں لکھتا جا رہا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا تیرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے, اعلیٰ حضرت کے ذات پر گفتگو کرنا یہ تھوڑا سا وقت کافی نہیں ہے بلکہ میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس ثواب کی نیت سے ہمارا حضرات نے اس محفل کو سجایا ہے انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے سر سے جو یہ زہریلی وبا پھیلی ہوئی ہے انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے گا. آمین آمین. اعلیٰ حضرت کی ذات آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا کی یونیورسٹی میں کوئی بھی یونیورسٹی ہو چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی ہو کوئی بھی ہو پوری دنیا کی یونیورسٹی میں 35 علوم و فنون پر صرف تعلیم دی جاتی ہے. 35 سبجیکٹ پوری دنیا کی یونیورسٹی میں صرف پڑھائے جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت 60 سبجیکٹ پر مہارت تامہ رکھتے ہیں. 60 علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی اور تقریباً 55 سبجیکٹ پر آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کا ریاضی کا ایک مسئلہ پھنس گیا. ریاضی آپ لوگ انگلش میں اس کو میتھ کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو گڑت کہتے ہیں, اسی کو اردو میں ریاضی کہا جاتا ہے. ریاضی کا ایک مسئلہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا پھنس گیا. اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس مسئلے کا حل ہندوستان میں نہیں ہو سکتا, اس مسئلے کا حل جرمنی ہی میں ملے گا. وہ جرمنی جانے کے لیے تیار ہو گئے. اسی یونیورسٹی کے ایک اور ٹیچر جن کا نام سر ضیاء الدین ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں جانے سے پہلے بریلی شریف چلے. بریلی شریف میں ایک ذات ہے جس کو احمد رضا کہتے ہیں, مجھے مکمل یقین ہے کہ وہاں اس کا جواب تم کو مل جائے گا. تو بولے جس چیز کا جواب
जिस चीज में मैं पूरी जिंदगी अपना सर्फ करता रहा, उस चीज का जवाब मैं ना पा सका, और अपने तमाम दोस्तों अहबाब में पूछने के बाद भी उस मसले का जवाब मुझे नहीं मिला, तो जिसको इसके बारे में मालूम ही नहीं वो कैसे बताएंगे। अल्लामा सर ज़ियाउद्दीन ने कहा, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन एक बार आप चलकर वहाँ देख तो ले, जाने में क्या हरज है। आप जैसे ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकलेंगे जर्मनी जाने के लिए, उससे पहले आप बरेली शरीफ चले और आला हजरत की खिदमत में ये सवाल अर्ज कर दें। बहुत कहने के बाद अलीगढ़ के वाइस चांसलर ये बरेली शरीफ पहुंचते हैं और आला हजरत की बारगाह में सवाल अर्ज करते हैं। सवाल बताना ही था कि आला हजरत सारे जवाबात तुरंत तहरीर फरमा देते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कहता है कि मुझे उस दिन ये मालूम पड़ा कि मैं अहमद रजा के सामने अभी तिफले मकतब हूँ, मैं अहमद रजा के सामने अभी शागिर्द हूँ। इमाम अहमद रजा को 60 उलूम व फ़नून पर महारत ताम्मा हासिल। और आप भी ये जान ले कि इमाम अहमद रजा के इल्म की बुनियाद पर या इमाम अहमद रजा की खूबसूरती की बुनियाद पर आज दुनिया उन्हें नहीं याद करती, बल्कि इश्क़ रसूल जो उनके दिल में था, इश्क़ रसूल जो उनके दिल में मुसय्यद था, उसकी वजह से आज दुनिया उन्हें याद कर रही है। इंशाअल्लाह नज़ीम फिर कभी वक्त मिलेगा तो आपसे की जाएगी। खड़े हो जाए और सलातो सलाम पढ़ें।